فلاں نے غلط کیا، فلاں کو دہشت گرد مت کہو، کچھ بننے بگڑنے والا نہیں ہے، اور ہمارے یہاں بولنے سے ان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ سوالات کے جوابات آپ کو دینے سے کون روکتا ہے؟ اے تو ہو کہ اصل مالک کون ہے، تب طے ہوگا گنڈا کون ہے۔ یہودیوں کا رشتہ بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے۔ فلسطین سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت میں اسلامی حکومت کا حصہ بنا۔ اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ نہیں، وہ تو عیسیٰ ہے، ہمارا آدمی کہاں ہے؟ الجھی رہ گئی۔ پھر قرآن نے جواب دیا، اور دعویٰ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا میراثی خطہ ہے پورا فلسطین، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ بیٹے کی اولاد تو بولے دادا ابا، ہمارے دادا ابا ہیں، اور اس کے بیٹے نہیں بولیں گے۔ اور اس کے بعد تقریباً 20-21 سال کے بعد اقوام متحدہ نے اس خطے کو یہودیوں کی ایک حکومت تسلیم کیا، وہ بھی 56%۔ 48 سے پہلے وہ خطہ عرب کے قبضے میں ہے۔ ہٹلر نے بہت مارا، بڑا ظلم کیا۔ کہاں مارا تھا؟ جرمنی میں۔ مسلمان یہ اپیل کر رہے ہیں بھائی جنگ بند ہونا چاہیے۔ سے درخواست کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلمہ جعالیہ سے ہمارے بعض دوستوں کی خواہش تھی کہ اس وقت جو عالمی حالات چل رہے ہیں اس میں محتاط انداز سے کچھ بات کی جائے۔ حافظ کرم حسین صاحب، آپ کی یہ خواہش تھی، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتلا دوں۔ دیکھیے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ جذبات میں آ کر فلاں نے صحیح کیا، فلاں نے غلط کیا، فلاں کو دہشت گرد مت کہو، ہم فلاں کے ساتھ ہیں، اس موضوع پر بولنے والے بہت بول رہے ہیں اور بہت کچھ بولا گیا۔ ہمارے نہ بولنے سے وہاں کچھ بننے بگڑنے والا نہیں ہے، اور ہمارے یہاں بولنے سے ان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ جہاں کا مسئلہ ہے، جہاں سے ان کو سپورٹ پہنچ سکتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ البتہ ہمارے بس میں کیا ہے وہ سمجھیے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو۔ تقریباً 1.5 سال پہلے ایک گستاخ خاتون نپور شرما نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی ازواج مطہرات پر کیچڑ اچھالا تھا۔ کیوں؟ تاریخ نہیں پڑھی اس نے؟ پڑھی ہے۔ مارکیٹ میں جو بکتا ہے وہ بیچنا ہے ان کو۔ ایک طبقے کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانی تھی۔ بدتمیزوں اور گستاخوں میں اپنا ایک مقام بنانا تھا۔ پورے ملک میں ہنگامہ ہوا، گرفتاری کے مطالبات ہوئے، پھانسی دو اور یہ کرو اور وہ کرو، چلتا رہا۔ پورے عالم اسلام کے اندر بے چینی ہوئی، حالات آپ کے سامنے۔ میں نے اس وقت بھی اپنے بڑوں سے درخواست کی تھی کہ حضرت وہ اپنی جگہ، کیا ہوگا، کیا شکل ہوگی، کیس ہوگا نہیں ہوگا، ہر شہر سے کیس کیا جائے اور چنی اور چنا، اس کے لیے بہت سے لوگ ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ جو اس بیان بازی سے کہیں نہ کہیں کنفیوژن کا شکار ہو گیا۔ کیا واقعتاً ایسا ہے؟ الزامات میں کوئی دم ہے؟ ان سوالات کے جوابات آپ کو دینے سے کون روکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کرنے والوں کی بدتمیزی کا سنجیدہ مثبت مدلل جواب دینے سے آپ کو کون روک رہا ہے؟ کوئی روک رہا ہے؟ تقریباً یہی مطالبہ میرا اس وقت بھی ہے۔ فلسطین جس سرزمین کا نام ہے، یہ خطہ ہے کس کا؟ صحیح دعوے داری کس کی ہے؟ وقتی طور پر میں نے آپ کو بندوق دکھا کر، رافل دکھا کر، گنڈا گردی کر کے آپ کی زمین پر، آپ کے مکان پر قبضہ کر لیا، لیکن سنجیدہ آدمی سمجھنا چاہتا ہے کہ جگہ ہے کس کی۔ پہلے طے تو ہو کہ اصل مالک کون ہے، تب طے ہوگا گنڈا کون ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اسپٹ چور ہوتے ہیں، جب وہ چوری کرتا ہے لوگ کہتے ہیں چور چور، وہ بھی کہتا ہے چور چور، پکڑو پکڑو پکڑو، اس کو کوئی نہیں پکڑتا، وہ نکل لیتا ہے۔ ایسے ہی اس وقت دنیا کے اندر یہ بحث چھیڑی گئی ہے کہ صاحب وہ خطہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا میراثی خطہ ہے،
اور یہ بات آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے، قرآن مقدس کے اندر ہی موجود ہے۔ وہ خطہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا میراثی خطہ ہے، یہ بات تو قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، آپ تفسیر دیکھ لیں اس کی۔ تو کیا واقعتاً دعوے داری ان کی درست ہے؟ پورے علاقے میں ہم رہیں گے، ہمارے مذہبی مقامات ہیں، چنی اور چنا ہے۔ میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس میں جو لگے 10 12 15 منٹ، باقی یہ کوئی زندہ باد مردہ باد کا جلسہ نہیں ہے، کرنے والے کر رہے ہیں، الیکشن سامنے ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، سب ماشاءاللہ انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور سب کا صرف ایک مقصد ہے، اپنی اپنی بازار چلے، اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں۔ یہ پوائنٹ جو ہے یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ خداوند قدوس نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام دیا ہے، یہ تمغہ دیا ہے، اعزاز دیا ہے ان کی خدمات کی بنیاد پر کہ تمام آسمانی مذاہب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی لیتے ہیں، یہودی بھی لیتے ہیں، عیسائی بھی لیتے ہیں، حتیٰ کہ بیچ میں یہ بحث چھڑ گئی، یہودی کہتے تھے ہمارے بڑے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے بڑے ہیں، تو قرآن کو جواب دینا پڑا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، برائیوں سے منہ موڑنے والے ہیں، اپنے آپ کو یکسو کرنے والے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ان کو آپ کھینچ کر کے یہودیت میں عیسائیت مت شامل کرو، اس لیے کہ یہودیت اور عیسائیت ابراہیم علیہ السلام کی نسل در نسل کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی توریت، اس کتاب کو ماننے والی امت کا نام ہے یہودی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی انجیل بائبل، اس کتاب کے ماننے والی امت کا نام ہے عیسائی، کرسچن اور نصرانی۔ یہ کب ہے؟ یہ کب دنیا میں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، 2 نبی ہیں، اور بیٹے بھی ہیں لیکن یہ 2 بیٹے نبی ہیں، سیدنا اسماعیل جو مکے میں رہے، سیدنا اسحاق جو فلسطین میں رہے۔ مکے میں سیدنا اسماعیل سے جو نسل چلی وہ عرب کہلائی، فلسطین میں حضرت اسحاق سے جو نسل چلی ان کے بیٹے یعقوب، حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی اسرائیل میں تقریباً 70,000 انبیاء کرام آئے، مختلف علاقوں میں کتابیں تھیں، امتیں تھیں وغیرہ وغیرہ، وہ سب کتابیں بھی مٹ گئیں، امتیں بھی مٹ گئیں۔ ایک بڑی امت جو یہودی کہلاتی ہے، جس کی کتاب توریت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، حضرت یوسف کی بادشاہت کا دور، پھر وہ دور ختم ہوا، پھر مصر میں قبطیوں کی حکومت کا دور، بنی اسرائیل کی غلامی کا دور، پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب کا نزول، ایک لمبا عرصہ گزرا ہے، اس کے بعد جا کر یہودی قوم وجود میں آئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جن کے پوتے پڑ پوتے نگڑ پوتوں کے بعد یہودیت وجود میں آئی ہے، ابراہیم خود یہودی کیسے ہو جائیں گے؟ جواب دیا قرآن نے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی بائبل، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی فلسطین میں ہوئی ہے۔ عجیب اتفاق دیکھیے آپ، اس خطے سے تینوں مذاہب کا رشتہ ہے، کس کا کتنا ہے؟ یہودیوں کا رشتہ بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہیں ہوئی ہے۔ یہودیوں کی دعوے داری ہے کہ ہمارے زمانے میں جو عروج کا زمانہ تھا اس وقت ہمارے یہودیوں کی حکومت کا پایہ تخت تھا، وہ بعد میں وہ بخت نصر نے ان کو مارا اور بھگایا اور تتر بتر کر دیا،
اس کے بعد وہ خطہ عیسائیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں جب وہ علاقہ اسلامی فوجوں نے فتح کیا ہے، بلا جنگ کے وہ علاقہ فتح ہوا ہے، عیسائیوں نے خزانوں کی چابی اور بیت المقدس کی چابی سیدنا عمر ابن خطاب کے قدموں پر ڈال دیے۔ ان کی صرف ایک شرط تھی، عمر ابن خطاب خود آئیں گے تو ہم بلا جنگ کے چابیاں حوالے کر دیں گے، اور بالآخر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر گئے۔ بہت مشہور واقعہ ہے تاریخ کا۔ آپ جس اونٹ پر سوار ہیں اس اونٹ میں آپ بھی ہیں، غلام بھی ہے، باری لگی ہوئی ہے، کبھی غلام اوپر، کبھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر۔ جب فلسطین میں داخلے کا وقت آیا ہے تو غلام کے اونٹ میں بیٹھنے کا وقت ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب نیچے چل رہے ہیں اونٹ کی لگام پکڑ کے، اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ خوشامد کرتا رہا، حضرت میں تو خادم ہوں، آپ خلیفہ ہیں، آپ اونٹ پر بیٹھیے۔ فرمایا نہیں، ترتیب بن گئی، اس ترتیب میں اس وقت اوپر تم کو بیٹھنا ہے، میں گرچہ خلیفۃ المسلمین ہوں، میں لگام پکڑ کے چلوں گا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سادی زندگی گزارتے تھے، سادی غذا کھاتے تھے، سادی سواری استعمال کرتے تھے، موٹا جھوٹا کپڑا پہنتے تھے، جو کرتا پہن رکھا تھا اس کرتے پر 17 پیوند تھے۔ کون ہیں آپ؟ آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والا مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین، آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، اس حکومت کا سربراہ فلسطین میں داخل ہو رہا ہے، کرتے پر 17 پیبند ہے، اور خادم اونٹ پر بیٹھا ہے، لگام پکڑ کے آپ چل رہے ہیں، سامنے عیسائی پادری کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے۔ کبھی عمر بن خطاب کے اوپر نگاہ پڑتی ہے، کبھی کتابوں پر نگاہ پڑتی ہے۔ آپس میں مشورہ کیا، یہ بالکل وہی شخصیت ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، جنگ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، چابیاں ان کے حوالے کر دو۔ پر امن طریقے سے فلسطین سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت میں اسلامی حکومت کا حصہ بنا۔ اس خطے میں عیسائی ہے، یہودی نہیں ہے، اور عیسائیوں نے سیدنا عمر بن خطاب سے درخواست بھی کی تھی، حضرت معاہدے نامے میں یہ بات بھی لکھ دی جائے کہ اس خطے میں ان نالائقوں کی انٹری بند کر دی جائے۔ تنگ تھے عیسائی۔ کیوں؟ میں اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھانسی دینے کی کوشش کی اور اپنی طاقت بھر پھانسی پر ٹانگ دیا۔ وہ تو خداوند قدوس نے اپنی طاقت کا اور پاور کا استعمال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور جو گستاخ آپ کو پھانسی پر ٹنگوانے میں پیش تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل کر دیا، اور وہ پھانسی پر ٹنگ گیا۔ جب پھانسی کا جشن منا کر فارغ ہوئے تو پوچھا، وہ ہمارا آدمی کہاں ہے؟ کون آدمی؟ وہ جو پھانسی کی لکڑی صلیب لے کر آگے آگے آیا تھا۔ کہا ٹنگا تو ہے۔ ارے بھائی تم نے اس کو ٹانگ دیا، مجرم وہ نہیں تھا، وہ تو ہمارا چودھری ہے، مجرم کوئی اور تھا۔ انہوں نے کہا بھائی دستور یہ، جس کو پھانسی ہوتی ہے صلیب وہی لے کر آتا ہے، وہی لے کر آیا تھا، ہم نے ٹانگ دیا۔ ارے تو اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ نہیں وہ تو عیسیٰ ہے، تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ٹانگا اپنے آدمی کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہودی یہ جشن منا رہے ہیں کہ ہم ٹانگنے میں کامیاب ہو گئے، اور عیسائی یہ غم منا رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر پھانسی پر ٹنگ گئے۔ لیکن اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں، ٹانگا کس کو؟ اگر عیسیٰ کو ٹانگا تو اور آدمی کہاں ہے؟ اور اپنے آدمی کو ٹانگا تو عیسیٰ کہاں ہے؟ منہ پیٹ کر چلے آئے۔ لیکن اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی کوشش، سازش کس نے کی تھی؟ یہودیوں نے۔ ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والے کا ہم احترام کریں گے؟ ہم اس کی عزت کریں گے؟
قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کرنے میں کامیاب ہوئے نہ پھانسی پر چڑھانے میں کامیاب ہوئے، گتھی الجھی رہ گئی۔ پھر قرآن نے جواب دیا، اور اگر قرآن نے خلاصہ نہ کیا ہوتا تو قیامت تک خلاصہ نہ ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور جو مردود آپ کو پھانسی دلانے میں پیش تھا اس کو پھانسی پہ ٹنگوا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہے۔ جب قرب قیامت دجال دنیا کے اندر آتنک پھیلائے گا، اس مردود کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے۔ تو دنیا کے عیسائی یہودیوں کو مجرم مانتے تھے، تو کچھ دنوں سے تال میل بیٹھ گیا ہے، اس کی ایک مستقل داستان تفصیل ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب کے خلافت کے دور میں عیسائیوں نے کہا تھا شرائط میں یہ بات لکھ دی جائے کہ یہ خطہ یہودیوں کے لیے ممنوع قرار دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا بھائی اس کا کوئی معقول جواز تو ہے نہیں، کبھی کبھی آئیں گے جائیں گے، اتنی کم مقدار میں یہ تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد عیسائیوں نے عباسی حکومت کے دور میں دوبارہ لے لیا، پھر صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو دلا دیا، اور یہ خطہ خلافت عثمانیہ ترکی حکومت کے زیر نگرانی تھا۔ جب دوسری عالمی جنگ میں ترکی کو شکست ہوئی اور اس کا پورا علاقہ پوری خلافت تتر بتر ہو گئی، تو یہ خطہ برطانیہ کے قبضے میں آیا۔ اس موقع پر ساز باز کر کے سازش کر کے یہودیوں کو وہاں پر لا کر بسانے کا سلسلہ شروع کیا گیا سن 48 کے بعد، اور اس کے بعد تقریباً 20-21 سال کے بعد اقوام متحدہ نے اس خطے کو یہودیوں کی ایک حکومت تسلیم کیا، وہ بھی 56%، 44% تو مقامی لوگوں کی تھی۔ وہ صحیح یا غلط دادا گیری کے ساتھ بڑی طاقتوں کی سازش کے ساتھ اس کو بسایا گیا، اتنے ہی پہ رہنا بھائی۔ اب ماں بقیہ حصے کے اندر ہر جگہ آپ کی ٹانگ داخل ہے، ان کے راستوں پر رکاوٹیں ہیں، ان کی تلاشی لی جا رہی ہے، ان کا دانا پانی بند کیا جا رہا ہے، بیت المقدس میں گھس گھس کر فائرنگیں کی جا رہی ہیں، نہ جانے کس طرح بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا میراثی خطہ ہے پورا فلسطین، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ دعویٰ ہے ان کا۔ تو پلٹ کر کوئی پوچھے کہ ایک باپ کے دو بیٹے، ایک بیٹے کی اولاد تو بولے دادا ابا ہمارے دادا ابا ہیں، اور اس کے بیٹے نہیں بولیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاندان مکے میں ہے جو عرب کہلایا، وہ آپ کا خاندان نہیں ہے؟ 48 سے پہلے وہ خطہ عرب کے قبضے میں ہے، عرب مسلمانوں کے قبضے میں، ان کا حق نہیں ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر، فرعون کے ظلم سے نکال کر دریا کے پار آ گئے، فرعون ڈوب گیا، اس کی فوج ڈوب گئی، اب تقریباً 10-12 لاکھ کا یہ عملہ ہے، 10-12 لاکھ کا مجمع ہے، کھانے کے مسائل ہیں، کھلے میدان میں پڑے ہوئے، دھوپ لگتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پروردگار سے، تو پروردگار نے دونوں مسئلوں کا حل کیا۔ آسمان میں اس خطے میں بادل آ گیا جہاں پہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت، دھوپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کھانے کا، اس علاقے کے پیڑوں کے تنے میں موٹا موٹا حلوہ جم جاتا تھا، اور چھوٹے پرندے بٹیر کے سائز کے لاکھوں لاکھ آ کر ٹہلتے تھے، پکو ذبح کرو بھونو، یہ گوشت ہو گیا، وہ حلوہ ہو گیا، اس کو آپ کہیں گے کیک جیلی۔ اس کو قرآن نے کہا ہے من و سلوہ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تمہاری دھوپ سے بچانے کے لیے ہم نے آسمان میں بادل لا کر سایہ کر دیا، اور تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد خداوند قدوس نے کہا تم لوگ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کنعان فلسطین چل کر مصر آئے تھے، جنگل میں کہاں مارے مارے پھر رہے ہو، اپنے اسی علاقے میں لوٹ کر جاؤ۔ یہ واقعہ قرآن نے نقل کیا۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. پہلے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے، اس کے بعد حکم ہوتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. جاؤ اپنے خاندانی خطے میں، آبائی خطے میں جاؤ، جا کر وہاں رہو، پردیش میں کیوں مارے مارے پھرتے ہو؟ گئے؟ اہم سوال ہے، گئے؟ پلٹ کر موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. موسیٰ وہاں تو عمالقہ قوم آ کر آباد ہو گئی ہے. یہ لمبا عرصہ گزرا نا بھائی، دنیا خالی پڑی ہوئی ہے، کوئی یہاں بسا، کوئی وہاں بسا، کوئی وہاں بسا. قبیلے منتقل ہوتے تھے، یہ وہاں گئے، وہ وہاں گئے، وہ وہاں گئے، جو جہاں رہ گیا اس کا وطن ہے وہ. موسیٰ وہ تو وہاں بہت بڑے بڑے سائز کے لمبے لمبے قد کے لوگ آ کر بس گئے ہیں. عمالقہ قوم، یہ قوم عاد کی باقی ماندہ قوم ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اتنی صحت مند قوم دنیا میں کبھی نہیں پیدا ہوئی، 40 گز کے لمبے ہوتے تھے. یہ کہہ رہے موسیٰ ان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لن ندخلها حتى يخرجوا منها، جب تک وہ نکلیں گے نہیں ہم جائیں گے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ادخلوا الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم شروع تو کرو، آبادی کے دروازے تک پہنچو، اللہ کی مدد آسمان سے اترے گی، فرشتے آئیں گے، تمہاری کامیابی کا وعدہ کیا جا رہا ہے. نہیں گئے. کیا کہا؟ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ جب تک یہ لوگ وہاں ہیں ہم جانے والے نہیں ہیں، اور آپ کو بہت شوق ہے تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، جا کر جنگ کر لو، جنگ ونگ ہمارے بس کی نہیں ہے. یہ ان بہادروں کا جواب تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا پروردگار اب میں اس نافرمان قوم میں نہیں رہنا چاہتا، پک گیا، میں تنگ آ گیا. اتنی بدتمیزی، ڈائریکٹ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، جا کر جنگ کرو، جنگ میں ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اٹھایا ہاتھ، ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. پروردگار میں اپنی اور اپنے بھائی ہارون کی گارنٹی لیتا ہوں، نافرمان قوم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. اللہ نے فرمایا موسیٰ چھوڑو ان کو اسی حال پر، تم نکل جاؤ کسی اور علاقے میں. ان کمبختوں کو، مردودوں کو اس خطے سے 40 سال نکلنا نصیب نہیں ہوگا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. چنانچہ 40 سال وہی بھٹکتے رہے، رات بھر چلتے تھے. جب پتا ہو گیا کہ نکلنا نصیب نہیں ہوگا، رات بھر چلتے تھے، اور صبح آنکھ کھلی تو اب میں آپ کے بمراہ کا نام لوں کیا؟ کہیں بھی کہہ لیجیے آپ، جا کے کمبخت وہیں، بڈھے مر گئے، بچے جوان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. یہ مردود نافرمان قوم اپنے پیغمبر کی نہ ہوئی، ان کی زندگی میں مان کر نہیں دیا، اور ان کے انتقال کے بعد ہزاروں مرتبہ کتاب کے اندر کمی زیادتی کی ہے، تحریف کی ہے. تمہیں حق ہے موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ جوڑنے کا، تمہیں حق ہے ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ جوڑنے کا، تمہیں حق ہے فلسطین دعویداری کرنے کا. جب حکم ہوا تو گئے تھے. اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پھر کچھ لوگ جمع ہوئے، حکومت کا نظام بنا وغیرہ وغیرہ. تمہارا اس سے کیا لیا جاتا تھا بھائی؟ یہ قوم سود خور قوم ہے، یہ قوم انبیاء کی گستاخ قوم ہے، علماء کی گستاخ قوم ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے. ان کا وہاں کبھی وجود نہیں تھا. وہ خطہ خالص عرب مسلمانوں کا خطہ تھا. اس کے بعد وہاں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مجھے اس پہ نہیں جانا، اس پر بولنے والے بہت لوگ. اصولی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا میراثی خطہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان عرب بھی ہیں اور یہودی بھی. عملاً وہاں کون آباد تھا 48 سے پہلے؟ مسلمان آباد ہے. وہ خطہ خلافت عثمانیہ ترکی حکومت کے خلافت کا علاقہ ہے. عالمی پیمانے پر جو حالات خراب ہوئے، ترکی حکومت بکھری تو وہ خطہ برطانیہ کے انڈر میں آ گیا اور وہ تماشے کیے گئے. ایک بات اور عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں.
बेचारे बड़े मजलूम हैं, बड़े काबिल रहम है। क्या हुआ? हिटलर ने बहुत मारा। ये नहीं पूछो क्यों मारा, ये मालूम कर लो क्यों मारा तो जवाब मिल जाएगा। हिटलर ने बहुत मारा, बड़ा जुल्म किया। कहां मारा था? जर्मनी में। मैंने किसी कमजोर को मुमरा में, कौसा में मारा, अब मुझको उस पर रहम आ गया, आपको उस पर रहम आ गया, तो कहां बसाओगे? आसपास कहीं ना भाई, मारा है यहां और बसाओगे भिवंडी में आकर के। अगर हिटलर ने मारा था तो अमेरिका गोद ले लेता, बरतानिया गोद ले लेता। लिया? जब इनके जहाज भर भर के फरियाद करके निकले, बैनर लगाकर हमको रहने की जगह दे दी जाए, हम दुनिया की मजलूम तरीन कौम है, तो अमेरिका ने पनाह दी थी, बरतानिया ने पनाह दी थी। यहां तो आप मेहमान बनकर आए थे, फरियादी बनकर आए थे, चंद लोगों को रहने की जगह दी गई। बड़ी ताकतों की साजिश के नतीजे में वो तमाशा हुआ जो आपके सामने है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान, दुनिया के मुसलमान ये अपील कर रहे हैं, भाई जंग बंद होना चाहिए, नाहक खून बंद होना चाहिए, किसी तरफ भी हो, बच्चों पर, औरतों पर, अस्पतालों पर, स्कूलों पर, दवाओं की गाड़ियों पर। ऐसी गलती किसी ने कभी नहीं की थी, ये कहीं नहीं होना चाहिए और नाहक खून बंद होना चाहिए। खून किसी का भी हो, खून है। अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को अमन व अमान का गहवारा बनाए। ये मैंने इख्तिसार के साथ चंद बातें अर्ज की। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जमीयत उलमा मुमरा कौसा के जिम्मेदारान सदर मुहतरम हाफिज करम हुसैन साहब, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैफुल्लाह साहब जो आपके मस्जिद की इमाम व खतीब हैं, आप हजरात ने जमीयत उलमा की आवाज़ पर एक प्यारे प्रोग्राम के इनेकाद का फैसला किया। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद के मुबल्लिग मौलाना यामीन साहब, जमीयत उलमा महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी मौलाना जाकिर साहब, मुफ्ती आज़ाद साहब, उलमा की एक टीम बम्बई से आई और ये प्यारा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मैं इस प्रोग्राम के इनेकाद पर जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत फिर आना होगा, कहना सुनना होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। परवरदिगार आलम, ये तेरे महबूब बंदे तेरे घर में आए, दीन की बात सुनी, इसी उम्मीद पर बैठे थे कि इंशाअल्लाह दुआ होगी। हम दुआ पर आमीन कहेंगे। मजमे की दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। खुदा बंदा इनके दिलों के अंदर जो जो जायज़ मुरादें हो, सबकी मुरादें पूरी फरमा, किसी को खाली हाथ वापस न फरमा। परवरदिगार बीमारों को शिफा नसीब फरमा, मुहलिक बीमारियों से हिफाजत फरमा। जो लोग कारोबार में खसारे में चले गए, उनकी भरपाई के असबाब पैदा फरमा। इस शहर के मुसलमानों के जानो माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। इनको बेतकान रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। मेहनत करके जायज़ रास्तों से कमाकर भले कामों पर खर्च करके अपनी आखिरत संवारने की तौफीक नसीब फरमा। जिन दोस्तों की कोशिशों और मेहनतों से ये पाकीज़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, उनको बेहतर से बेहतर सिला अता फरमा। जमीयत उलमा के जिम्मेदारान को बेहतर से बेहतर सिला अता फरमा। हम सबको अपनी ज़ाहिरी और बातिनी इस्लाह की तौफीक नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।